قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون یقال انہ مجنون او کما قال علیہ السلام صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا کیا کرتے ہیں شرح و شمس الضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، پیڑ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں بائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بےتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام، چارے درد رضا کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے، اور کچھ بچوں نے حفظ اور عالمیت کا کورس مکمل کیا ہے۔ اس کی خوشی کے موقع پر یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محفل منعقد کی گئی ہے۔ میں تمام منتظمین کو اور بالخصوص ادارے کے اساتذہ اور منتظمین کو، حضرت مولانا احسان صاحب اور ان کے رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو، بالخصوص حضرت علامہ ذکر اللہ صاحب کا خطاب ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے یہ محفل منعقد ہے، اسی مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اگر آپ صرف بھیڑ کرنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے کہ آپ بھیڑ ہو چکی، اور اگر آپ صرف فوٹو لینے کے لیے آئے ہیں تو شاید کچھ حد تک وہ بھی آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اور اگر آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے آئے ہیں تو ابھی محفل چونکہ جاری ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، اس لیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، محفل میں کوئی آ جائے، کتنا بھی بڑا جائے، اور اگر ہمارے آقا کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، تو ہمیں اس طرح سے ہڑبنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر رسول کرنے والا کوئی ہو، اگر بچہ بھی ذکر رسول کر رہا ہو اور کتنی بھی بڑی شخصیت آ جائے، ذکر مصطفیٰ سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں بہت ادب کا خیال کرنا چاہیے۔ ہزاروں سال کی محنت انسان کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتی جہاں ادب پہنچاتا ہے، اور پھر برسوں کے گناہ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا بے ادبی نقصان کرتی ہے۔ اور یہ عاشقوں کی محفل ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ بات عرض کروں، چونکہ ہزاروں جوان موجود ہیں اور اس وقت اس دنیا کے اندر جرائم بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں،
گناہ بے پناہ بڑھتے جا رہے ہیں. ہر دن نت نئے انداز سے گناہوں کو نیا نیا روپ دے کر ہمارے درمیان لایا جا رہا ہے، اور گناہ ہر دن ہمارے درمیان ایک نئے چیلنج کی حیثیت سے ظاہر ہو رہے ہیں. کل تک مفکرین کہا کرتے تھے کہ گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن اب گناہ ہمارے دروازوں پہ دستک نہیں دے رہے ہیں، بلکہ گناہ ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، ہمارے شبستانوں میں داخل ہو چکے ہیں. بیڈ روم سے لے کر کے باورچی روم تک، اور اس کے بعد اللہ اکبر ہمارے ڈائننگ ہال تک گناہ ہی گناہ ہے. بیڈ روم میں جاؤ تو وہاں گناہ، کھانا پک رہا ہے تو وہاں گناہ، کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہاں گناہ، شادیوں کی محفلیں تو وہاں گناہ، حتیٰ کہ میتوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں، مسجدوں میں بھی لوگ گناہوں سے محفوظ نہیں. اور اچھی طرح یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. اللہ اکبر. آبادیاں ویرانوں میں یوں ہی تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی نحوست سے آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل ہو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. مہلک بیماریاں، تباہ کرنے والی بیماریاں، موذی بیماریاں یوں ہی نہیں آتی، بلکہ اللہ اکبر یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتی ہے. تباہی گناہوں کی وجہ سے، بربادی گناہوں کی وجہ سے، آبادیوں کا ویران ہونا گناہوں کی وجہ سے، غم گناہوں کی وجہ سے، بے چینی گناہوں کی وجہ سے، بے قراری گناہوں کی وجہ سے. گناہ انسان کو تباہ کرتے ہیں، گناہ انسان کو برباد کرتے ہیں، گناہ انسان کا چین چھینتے ہیں، گناہ انسان کا سکون چھینتے ہیں. اللہ اکبر. گناہوں کی وجہ سے انسان تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے، مگر آئیے گناہ سے انسان کو کیسے بچایا جائے، گناہ سے بچانے کا نسخہ کیا ہے. ایک بات آپ کے سامنے عرض کریں میری قوم کے جوانوں، ہر انسان گناہ سے بچنا چاہتا ہے، لیکن گناہ سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک خوبصورت طریقہ ہے. اللہ اکبر. جب دل گناہ کرنا چاہتا ہے تو انسان گناہ کرتا ہے. اللہ اکبر. جب دل میں گناہ کا خیال آتا ہے تب انسان گناہ کرتا ہے. اور دل میں گناہ کا خیال آتا کب ہے؟ اللہ اکبر. جب دل میں اللہ عشق مصطفیٰ نہ ہو، محبت رسول نہ ہو، تو دل کے اندر گناہ کے خیالات جنم لیتے ہیں. اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب دل میں خود محبوب جلوہ گر ہو تو دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ جب دل میں آمنہ کے لال کی جلوہ گری ہو تو پھر دل میں گناہ کا خیال کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو یوں سمجھ لو، جب تک میرے آقا مکے میں تھے اور مدینہ منورہ نہ گئے تھے تو اس وقت مدینہ کی زمین مدینہ نہیں کہلاتی تھی بلکہ یثرب کہلاتی تھی. اس کو لوگ بناؤں کا گھر کہتے تھے، بیماریوں کا گھر کہتے تھے، مصیبتوں کا گھر کہتے تھے. لیکن یہ شان مصطفیٰ جان رحمت ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے. حضور نے یثرب میں قدم کیا رکھا؟ صرف یہ قدموں کی برکت ہے کہ اب وہ شہر بلا، شہر شفا ہوتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اب اس کو کوئی یثرب نہیں کہتا، ساری دنیا اس کو مدینہ کہتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا کے لے کے آئے خاک ان کے آستانے سے. اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ. اللہ اکبر. اب بتاؤ وہ شہر دوا نہیں بنا، حضور کے قدم رکھنے سے وہ شہر دوا نہیں بنا، شہر شفا بنا. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان. واہ 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 واہ. دوا کبھی فائدہ بھی کرتی ہے کبھی نقصان بھی کرتی. اسی لیے تو آپ کہتے ہیں کہ دوا کا ریئیکشن ہو گیا، تو دواؤں کا ریئیکشن ہوتا ہے. شفا کبھی ریئیکشن نہیں کرتی، شفا تو ہمیشہ ایکشن ہی کرتی ہے. تو اللہ کے نبی کے قدموں کی برکت سے وہ شہر دوا نہیں بلکہ شہر شفا بن گیا. دوا کے اندر شفا ملے گی یا نہیں امکان ہے، لیکن جہاں شفا ہو وہاں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو
جس میں حضور قدم رکھتے وہ شہر شفا ہو جاتا ہے، تو جس دل میں قدم رکھتے اس میں گناہ کا تصور کیسا، کا تصور کیسا، اس میں پاپ کا تصور کیسا۔ اسی لیے امت کے مصلحین نے سب سے بڑی محنت اس بات پہ کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں محبت رسول پیدا کیا جائے۔ اور یہ محبت رسول نعرے والا نہیں صرف، یہ محبت رسول رسم والا نہیں صرف، بلکہ حقیقت میں لوگوں کے دل میں محبت پیدا کی جائے۔ اب یاد رکھیں، محبت اور عشق پیدا کرنے کے لیے اللہ اکبر ہم تھوپتے نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھنا، اے میری قوم کے جوانوں، ہم حضور کی محبت کو تھوپتے نہیں ہیں، بلکہ واللہ تاللہ باللہ حضور ہے ہی ایسے جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو سن لیتا ہے، جو حضور کو دیکھ لیتا ہے، وہ حضور سے عشق کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں اتنی عظیم ہستی کبھی پیدا نہیں ہوئی، کسی زمانے میں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، دنیا میں لوگ بہت آئے، زمانے میں لوگ بہت آئے، مگر اللہ اکبر میرے نبی جیسا دنیا میں کوئی آیا بھی نہیں اور آ بھی نہیں سکتا۔ خدا نے ان جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے مصطفیٰ جان رحمت کی۔ اللہ اللہ، پھر کہہ رہا ہوں، یہ محبت تھوپی نہیں جا رہی ہے، بلکہ واقعی حضور ہیں ہی ایسے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ ان کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر، دشمنوں نے سنا اور ان کے سامنے صحیح تعارف پیش کیا کر دیا گیا تو اللہ اکبر دشمن بھی پیار کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ اللہ اللہ، آئیے میں آپ کو بتاؤں، لوگ یہ جو کہتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر حضور کے خلاف جو مشن چلایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رسول سے بدگمان کر دیا جائے، یاد رکھنا یہ بدترین زبانیں منہ کے اندر ختم ہو جائے گی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے خلاف کوئی تحریک نہ کامیاب ہوئی ہے، نہ کبھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں، ہماری ذمہ داری ہے اپنے نبی کا صحیح تعارف کراؤ اور لوگوں کو بتاؤ، لاؤ ایسا قائد جو جان کے دشمنوں کو معاف کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو دشمن کے لیے اللہ اکبر اپنی چادر بچھاتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو گالیاں سن کر کے دعائیں دیتا ہو، لاؤ ایسا قائد جو جانوروں سے بھی پیار کا تصور عطا کرتا ہو، لاؤ ایسا قائد اللہ اکبر جو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ خدا اس کی رضا چاہتا ہو اور وہ پاگلوں کا بھی خیال کرتا ہو، وہ چوٹیوں کا بھی خیال کرتا ہو، وہ مینڈکوں کا بھی خیال کرتا ہو۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے سب کا تعارف کرایا، اپنے نبی کا صحیح تعارف نہ کرا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برا مت ماننا، سب کو اپنے باپ داداؤں کی پڑی ہے، نبی کا سچا تعارف کون کرا رہا ہے؟ مجھے بتائیں، جس دن حضور کا سچا تعارف کرانے میں ہم کامیاب ہو گئے، دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، کم از کم اس کے دل سے نفرت کا خاتمہ تو ضرور ہوگا۔ لیکن ہم نے سیرت النبی کہاں پیش کی؟ ہمیں خود سیرت نہیں پتہ ہے۔ آئیے آپ کے سامنے سیرت النبی کی کچھ باتیں پیش کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ اور جو لوگ سیرت کے جلسے کرتے ہیں وہ اتنے خشکے ہیں، وہ لوگ اتنا چھوٹا دل رکھتے ہیں کہ وہ بڑے بھائی سے زیادہ نبی کو مرتبہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ رسول اللہ کو اپنے جیسا انسانی سمجھ بیٹھے ہیں اور وہ اس کے دائرے سے باہر ہی نہیں نکلنا چاہتے۔ تو ان کے حوالے ہم نے سیرت کے جلسے کر دیے۔ سیرت النبی کا عنوان ہے، لیکن وہ سیرت الانسان بیان کرتے ہیں۔ سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے۔ بے شک سیرت النبی بیان کرنے کا حق صرف اہل سنت کو ہے، اس لیے کہ سیرت الانسان الگ چیز ہے اور سیرت النبی الگ چیز ہے۔ سیرت النبی میں
सीरतुल इंसान सिमट आती है, लेकिन सीरतुल इंसान में सीरतुल नबी को आप नहीं समेट सकते, इसलिए कि जो नबी होता है वो इंसान होता है, मगर हर इंसान नबी नहीं होता। इसलिए लोग सीरतुल इंसान लेकर बैठे हैं और सीरतुल नबी की जरूरत है। आप कहेंगे सीरतुल इंसान में और सीरतुल नबी में फर्क क्या है? आप तवज्जो फरमाएं। लोग कहते हैं क्या? ये कहते हैं आज ये कि वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे, वो तो इतने हमारी तरह इंसान थे कि हलीमा की बकरियां भी चराते थे और वो बकरियों का दूध भी दोते थे। इस तरह कह करके इंसान के दिल में क्या अजमत बैठ सकती है? लेकिन हम कहते हैं अगर बकरी का दूध दोने का जिक्र करना ही लोगों का शौक है तो फिर हमसे भी दूध दोना सुन लो। अल्लाह अकबर। तुम कहते हो कि वो बकरी का दूध दोते थे, हम भी कहते हैं हाँ दोते थे, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब वो हिजरत के सफर में सिद्दीक अकबर के साथ चले, सिद्दीक को साथ ले चले, अफसलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सिद्दीक को अपने साथ ले चले। सिद्दीक को भूख में सताया तो सरकार ने एक झोपड़े पे नजर डाली और फरमाया अबू बकर इस खातून से पूछो क्या ये हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या ये हमें अपना मेहमान बना सकती है? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर उस बुढ़िया के झोपड़े के करीब गए और पूछा मेरे साहिब कहते हैं, ये नहीं कहा मेरे नबी कहते हैं, इसलिए कि मामला राज में रखना था। मेरे साहिब कहते हैं क्या तू हमारी मेजबानी कर सकती है, क्या तू हमारी मेहमानी कर सकती है? उस बुढ़िया ने कहा सारी बकरियां जंगल को गई हैं, मैं तुम्हारी क्या मेजबानी करूं? एक बीमार बकरी पड़ी हुई है और वो बांझ है और वो खड़ी नहीं हो सकती है, वो चलने के काबिल नहीं, वरना वो भी जंगल जाती, वो भी चरती। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया इससे कहो कि यही बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा मेरे साहिब कहते हैं ये बकरी हमें दे दे, हम इससे दूध निकाल सकते हैं। उसने हैरत से चेहरे देखे और कहा क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं कि बांझ बकरियां दूध नहीं देती? अगर बांझ बकरियां सेहतमंद भी हो तो दूध नहीं देती। दूध देने के लिए बकरी औलाद वाली चाहिए और फिर ये तो बीमार है, ये कैसे दूध दे सकती है? फिर इसरार हुआ। मेरे साहिब कहते हैं मगर हमें बकरी दे दो, हम दूध निकाल लेंगे। उसने चेहरा देखा तो बुढ़िया थी, बुढ़िया देहात में रहती थी। उसके दिल ने कहा ये कोई झूठे का चेहरा नहीं है, ये किसी सच्चे का चेहरा है। सिद्दीक अकबर से कहा उठा लो बकरी। आपने बकरी को उठाया, आका ने बिस्मिल्लाह पढ़ के हाथ फेरा, वो बैठी हुई पड़ी हुई बकरी उठ करके खड़ी हो गई। सिर्फ हाथ फेरने की वजह से उठ करके खड़ी हो गई। पानी का कटोरा लिया, थन पे मला पानी तो सीने में दूध आ गया। फरमाया बर्तन लाओ, उसके बाद दूध निचोड़ा तो दूध जारी हो गया। दूसरा बर्तन लाओ, दूसरा भी भरा, तीसरा बर्तन लाओ, तीसरा भी भरा, चौथा बर्तन लाओ, चौथा भी भरा। अल्लाहू अकबर। उम्मे माबद हैरत से देखने लग गई, बांझ बकरी को दूध आ रहा है और इतना आ रहा है कि बर्तन के बर्तन भरे जा रहे हैं। आखिरकार बर्तन लाए गए, भर दिए गए, लाए गए, भर दिए गए। उम्मे माबद ने कहा अब मेरे घर में बर्तन नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत हज़रत अल्लामा सय्यद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। बर्तन भर जो पीना था पी लिया, जो पीना था पी लिया और उसके बाद घर के बर्तन भर करके छोड़कर चले गए। क्या हुआ? उसके बाद उम्मे माबद का शौहर आया और आने के बाद कहा घर में दूध कैसा? इतना सारा घर में दूध कैसा?
پوچھا تو اس وقت اس خاتون نے کہا کہ مجھے نام تو نہیں پتا، لیکن ایک جوان اور اس کے ساتھ ایک شخص، دو لوگ آئے تھے، اور وہ جو جوان تھا اس کو میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا خادم تھا، اس کا نام بھی مجھے نہیں پتا، البتہ اس کا چہرہ دیکھا، اس نے جو برتن بھر دیے تو میں نے اس کا نام خود رکھ لیا۔ ام معبد کہتی ہے اس کا نام میں نے نہیں پوچھا، اس کا نام میں نے خود رکھ لیا۔ کہا کیا نام رکھ لیا؟ کہا میں نے اس کا نام رکھا برکت والا، اس لیے کہ وہ جدھر جاتا ہے برکت ہو جاتی ہے۔ دیکھو وہ مسلمان نہیں ہوئی لیکن حضور کو دیکھ لیا تو حضور کو کس نام سے پکار رہی ہے؟ برکت والا، وہ برکت والا۔ اچھا تو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ اس نے سارا واقعہ بتایا۔ وہ ہاتھ پھیرتا ہے، بکری کھڑی ہو جاتی ہے، وہ ہاتھ پھیرتا ہے، بانجھ بکری کے تھن میں دودھ جاری ہو جاتا ہے، وہ ہاتھ لگاتا ہے تو پھر بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے، اور ہمارے گھر کے سارے برتن ایک بانجھ بکری کے تھن سے بھر دیے جاتے ہیں، وہ برکت والا۔ تو اس کے شوہر نے کہا وہ تھا کیسا؟ سبحان اللہ، توجہ، وہ تھا کیسا؟ ایک مرتبہ دیکھا ام معبد نے اس برکت والے کو اور پوچھا وہ تھا کیسا؟ ہائے ہائے، اب اگر وہ تھا کیسا عظمت مصطفیٰ کانفرنس سننے آئے ہو تو سنیو زندہ دلی کے ساتھ، ذرا اپنے نبی کا حلیہ سن لو۔ وہ تھا کیسا؟ تو کہا اس کو دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا، اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت نظر آتا تھا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، میں ہر دو جملے پہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو آپ کے ایمان پہ چھوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کا ذکر سن کر بھی کوئی کہہ سکتا ہے یا چپ رہ سکتا ہے؟ ارے جس کے نام پہ کنکریاں بھی بول پڑتی ہے، اگر اس کے نام پہ سنی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ عاشقان رسول نہ بولیں گے تو کون بولے گا؟ ایک غیر مسلم خاتون سے پوچھا اس کے شوہر نے، جس کا نام تو نے برکت والا رکھا ہے وہ دکھتا کیسا تھا، وہ تھا کیسا؟ تو اس نے کہا دور سے دیکھو۔ کیا ذہین عورت تھی ام معبد، آج تک اس کا نام تاریخ میں موجود ہے۔ حلیہ رسول جس نے بھی بیان کیا ام معبد کا حوالہ ضرور دیا۔ اس نے جب کہا کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا اور قریب سے دیکھو تو بھی خوبصورت دکھتا تھا، اس کا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ وہ صحابیہ ہو گئی بعد میں۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ دور سے خوبصورت دکھتے ہیں، قریب سے خوبصورت وہ نہیں دکھتے۔ آپ جانتے ہیں آپ بہت سے لوگوں کو اسٹیج پہ دیکھو تو بولو کہ کیا اچھے ہیں حضرت، اور اسٹیشن پہ دیکھو تو تھوڑا سا آپ کو کراہت آ سکتی ہے، اس لیے کہ جو دور سے خوبصورت دکھتا ہے وہ قریب سے بھی دکھے ضروری نہیں ہوتا۔ چاند دور سے خوبصورت دکھتا ہے، جو گئے آ کر کہتے ہیں وہاں تو کھڈے پایا، وہاں تو کالی مٹی پایا۔ اللہ اکبر، آج چاند لوگوں کی شاعری کا عنوان بنا ہے، مگر دور سے حسین ہے، قریب جانے والے اس کو حسین نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو دور سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں اور قریب سے بھی خوبصورت دکھتے ہیں۔ وہ دیہاتی عورت تھی، اس نے کہا جس کو میں برکت والا کہہ رہی ہوں وہ اتنا خوبصورت تھا کہ دور سے بھی حسین تھا اور قریب سے بھی حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ میرے امام، اللہ، میرے امام یا رسول، میرے امام اب اس حسن کو کس طرح بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لالے یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہائے چرک کوہن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ، نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مشرق اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس معبد نے کہا وہ دور سے بھی خوبصورت تھا اور قریب سے بھی خوبصورت. ہائے ہائے. پھر اس نے کہا اللہ اکبر. اس کے رخسار بڑے چمکدار تھے. رخسار کہتے ہیں گالوں کو. اس کے رخسار بڑے چمکدار تھے. اس کی رنگت بڑی چمکیلی تھی. اس کے ہونٹوں میں نزاکت تھی. اللہ اکبر. اس کا جسم جو ہے وہ قد رانا، نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا. حضور کے قد کے بارے میں حدیث میں آیا ہے حضور کا قد لمبا بھی نہیں تھا چھوٹا بھی نہیں تھا، لیکن کتنا بھی لمبا آدمی حضور کے بازو میں آ کے کھڑا ہو جاتا تو وہ حضور سے اونچا نہیں دکھ سکتا تھا. حضور پورے مجمع میں سب سے اونچے نظر آتے تھے. صحابہ کہتے ہیں حضور کتنے بھی اونچے کے سامنے کھڑے ہو جائے حضور ہی اونچے نظر آتے تھے. امام کہتے ہیں سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اللہ اکبر. حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت معبد کہہ رہی ہے اللہ. معبد کہہ رہی نہ چھوٹے قد کا تھا نہ اونچے. اس لیے کہ چھوٹا ہو، کوئی چھوٹا ہو تو برا نہ ماننا، چھوٹا ہو تو بھی خوبصورت نہیں دکھتا زیادہ، اور لمبا ہو تو بھی بہت اچھا نہیں لگتا. میانہ قد. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں حضور کا حسن بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے. پری پیکر نگارے. مجھے پتا ہے اس پر آپ کو بہت لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن عشق سے سنو گے تو سب سمجھ آئے گا. پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب چائے کے من بودم. اور میرے امام کہتے ہیں کمری نے گل ان کو کہا، سبحان اللہ، بلکہ بلبل نے گل ان کو کہا. ہر مخلوق اپنے سبجیکٹ پر ان کو دیکھ رہی ہے. کیا بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلبل کہہ رہا ہے یہ گل ہے، حضور کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یہ گل ہے، اور قمری کہہ رہی ہے یہ سرو کا درخت ہے، یہ سرو ہے، ان کا قد اقدس سرو کے درخت کی طرح ہے. لیکن حیرت کو غصہ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے نہیں نہیں وہ گل بھی نہیں ہے اور وہ سرو بھی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توجہ، گل کیوں نہیں ہے، وہ گل کیوں نہیں ہے، سرو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ گل تو باغ میں ہوتا ہے، گل تو چمن میں ہوتا ہے، سرو تو باغ میں ہوتا ہے، مگر حضور کسی باغ میں نہیں، بلکہ سارا باغ حضور میں. توجہ، حضور باغ میں نہیں ہے، حضور باغ میں نہیں، سارا باغ حضور میں. اور امام اس کو کتنی اچھے انداز سے بیان کرتے. لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کی گفتگو احمد رضا کے بغیر پوری کیوں نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں احمد رضا کی طرح کوئی بات بھی کرتا ہو 14ویں صدی میں تو اس کو بھی لا کر بتا دو، ہم اسی طرح بات کریں گے، اسی کو کوٹ کریں گے. کیسا بیان کیا اردو ادب کے اوپر 14ویں صدی میں میرے امام کا احسان ہے. لوگ تو اپنی لیلاؤں کی زلف اور رخسار کی باتوں میں الجھے ہوئے تھے. وہ احمد رضا ہے جس نے فن شاعری کو بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. واہ واہ واہ. اسے احمد رضا کہتے ہیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے. دیکھو کس طرح کی بات کی ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائے. وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے،
اب میں زمین والوں سے مخاطب نہیں ہوں، منبر پر اگر اہل علم کے ساتھ اہل عشق ہے تو میں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں۔ احمد رضا کہتے کس کو ہیں؟ رضا بریلوی کہتے کس کو ہیں؟ کیا وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، پھول سے کبھی پھول نہیں جھڑتے، لیکن یہ کیا لبہائے نازک پھول ہے کہ وہاں پھول سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ اگر پورا گلشن گلاب میں دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لیا جائے۔ اور کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور ایک مقام پر کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی تھار ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس وقت ام معبد نے برکت والے کا حلیہ بیان کیا، اس کے شوہر نے کہا کتنا حسین ہے وہ، کتنا خوبصورت ہے وہ، کتنا جمیل ہے وہ، ایک جھلک میں بھی دیکھ لوں۔ وہ گیا کدھر ہے تو پتہ بتایا ادھر کو گیا ہے، اور بالآخر اپنے شوہر کو لے کر اور اپنی فیملی کو لے کر ام معبد پہنچی مدینہ منورہ، اور لوگوں سے پوچھتی وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے، وہ برکت والا کہاں ہے۔ لوگ کہتے کون برکت والا، کون برکت والا؟ اب بتا بھی نہیں پاتی کہ کون ہے، کیونکہ اپنا نام اس نے اپنی مرضی سے خود حضور کا نام رکھ لیا تھا برکت والا۔ لیکن اللہ اللہ، اچانک برکت والا ڈھونڈ رہی تھی۔ صدیق اکبر کسی کام سے جا رہے تھے، دکھ گئے، شور کا وہ دیکھو اس کا ساتھی ہے، اس جوان کا ساتھی وہ شخص ہے۔ وہاں پہنچے اور پوچھا ابو بکر صدیق سے وہ تیرا برکت والا صاحب کدھر ہے؟ آپ مسکرا پڑے، اچھا آپ ملنا چاہتی ہیں، لے کر کے گئے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی پہنچے ام معبد کے شوہر نے دیکھا اور دیکھ کے کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ تو سچے کا چہرہ ہے۔ اور پھر کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جو کہا کلمہ پڑھ کے وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اندازہ فرمائے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اصل میں ہمیں اپنے بچوں کو حضور کی عظمت بتانی ہوگی، ہمیں اپنی نسلوں کو حضور کی سیرت بتانی ہوگی۔ ایک آخری بات اس عنوان سے کرتا ہوں، پھر اینڈ کی طرف چلتے ہیں، ذرا توجہ کرنا۔ دیکھو آج کل لوگ عجیب سی باتیں کرتے ہیں، عجیب باتیں لوگ کرتے ہیں، اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہے غلط سلط کیوں ہو رہی ہے پتہ ہے؟ صرف حسد میں، بغض میں، صرف لوگوں کو حکمرانی کا بھوت سوار ہے دنیا میں، اس لیے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور جتنے اچھے، صحیح سیرت پیش کرو کیسے حضور ہے، دیکھیں حضور کی شان کیا ہے، حضور کی سیرت کیا ہے۔ توجہ کرو، دھیان سے سنو، کسی کو بتانے کام آئے گا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکے کی سرزمین پر نبوت کا اعلان کیا، اعلان نبوت کیا، تو مکے کے گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا، اعلان نبوت سے جھگڑا ہو گیا، کیونکہ وہ کچھ لوگ غلطی پر تھے، ان کے بچے سچائی پر آئے، انہیں دکھ ہوا۔ سچائی کو لوگ جلدی قبول نہیں کرتے، سچائی قبول کرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن سچوں کو محنت کرنی پڑتی، سچائی قبول کرنے میں وقت جاتا ہے، سچوں کو محنت کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ جب آپ سچے ہو تو آپ محنت کیوں نہیں کرتے؟ آپ قربانیاں کیوں نہیں دیتے؟ آپ سیرت النبی کو عام کیوں نہیں کرتے؟ پاس پڑوسیوں کو رسول اللہ کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ اپنے بچوں کو حضور کے واقعات کیوں نہیں سناتے؟ مکے کی زمین ہے، نفرتوں کا ماحول ہے، طوفان بدتمیزی برپا کی گئی ہے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حضور کی لائف گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ
مکے کی زمین ہے، زمین مکہ پر شام ہو رہی ہے، سورج مکے کی گھاٹیوں میں اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالنے کے قریب ہے، اور شام کی چادر ارض مکہ پر، ارض بکہ پر پھیلنے کے قریب ہے۔ ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر، لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے رواں دواں ہیں۔ لوگ اتنی جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں جیسے پرندے گھونسلوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ شام کے وقت اہل مکہ اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت، وہ دائیں بائیں دیکھتی ہے، آگے پیچھے دیکھتی ہے، ایسا لگتا ہے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے، وہ کسی کی منتظر ہے۔ ایسے میں ایک خوبصورت جوان جس کو دنیا، مکے کی دنیا محمد اس وقت کہہ کر کے پکارتی تھی، یا محمد عربی کہتی تھی، یا محمد مکی کہتی تھی، اللہ اکبر، اللہ اللہ، یا محمد مطلبی کہتی تھی، یا محمد ہاشمی کہتی تھی، اللہ اکبر۔ حضور کے نسب کے اعتبار سے، حضور کے وطن کے اعتبار سے، حضور کے دادا کے اعتبار سے، بہرحال میرے آقا اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اس بڑھیا سے پوچھا، بڑی بی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ بڑھیا کہتی ہے، اے جوان، میرا سامان نہیں بکا، اور سامان نہیں بکا، شام ہو گئی، لوگ گھروں کو جا رہے ہیں، بازار کی رونق ختم ہو رہی ہے، خریدی بکری کرنے والے اب شام کے بعد بازار نہیں آتے، اس لیے مجھے گھر جانا ہے، سامان بکا نہیں، میرے پاس کوئی رقم نہیں کہ کوئی میرا سامان اٹھائے تو اس کو میں عوض دوں، اسی لیے کسی کو ڈھونڈتی ہوں کوئی میری مدد کرے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ تاریخ کے انمٹ نقوش میں موجود ہے۔ حضور نے اس بڑھیا سے کہا، بڑی بی لا میں تیرا سامان اٹھا دیتا ہوں۔ اس کا سامان اٹھایا، اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور اس کے بعد جب اس کا گھر آیا تو بڑھیا نے کہا یہی میرا گھر ہے، سامان رکھ دو۔ سامان رکھ کر بڑی معصومیت سے کہا، اچھا بڑی ماں میں چلتا ہوں۔ اور بڑھیا نے کہا، تو کتنا اچھا، مکے کی زمین پر ایسے لوگ رہتے ہیں، ان میں تو کتنا اچھا، کتنا پیارا، کتنا سادہ، اللہ اکبر۔ میرے پاس رقم نہیں دینے کو، لیکن تیری پیاری پیاری صورت دیکھ کر مجھے تجھ پہ پیار آتا ہے، سوچا رقم نہیں دے سکتی تو بڑھیا سے کہا، مائی اگر تو مزدوری نہیں دے سکتی، میں تو مزدور بھی نہیں ہوں، انسانیت کے ناطے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا، تو نے مجھ پہ احسان کیا، میں تجھ پہ احسان کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی اماں کون سا احسان؟ چند الفاظ تیرے دامن میں ڈال دوں تاکہ تجھے کام آئے، میں تجھے نصیحت کروں تاکہ تجھے کام آئے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا مائی بولو کیا نصیحت کرتی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اس مکے کی زمین پر محمد نام کا ایک جوان ہے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، کتنا غلط پروپیگنڈے کا نقصان ہوتا ہے، غلط پروپیگنڈے کے بھیانک نتائج کیا ہوتے ہیں، لیکن غلط پروپیگنڈے کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے یہ اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بڑھیا نے کہا، ایک جوان ہے، اس کا نام محمد ہے، اور وہ عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ بیٹا، اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کی کہ گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا، گھر گھر میں فساد ہو گیا، آپس میں پھوٹ پڑ گئی، اور لوگ اس کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں۔ اور بیٹا، میں نے سنا ہے کہ اس کی زبان میں اتنا اثر ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو اس کے قریب جاتا ہے اس پر اس کا بھی جادو چل جاتا ہے۔ بیٹا، تو اس کے قریب کبھی مت جانا، تو اس کے قریب کبھی مت جانا، ورنہ اس کا جادو تجھ پر بھی چل جائے گا، تو اس سے متاثر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اپنے خلاف، اپنے منہ پر، اپنے حوالے سے بات سن کر حضور کو غصہ نہیں آیا، حضور کو جلال نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، مائی کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ کیا تم نے ان کی باتیں خود سنی ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں سنا، لوگوں سے سنا۔ اب میرے آقا کتنی معصومیت سے کہتے ہیں، فرماتے ہیں، بڑی بی جس محمد کی تم مخالفت کر رہی ہو، جس محمد کے خلاف تم باتیں کر رہی ہو، اگر میں کہہ دوں کہ وہ محمد میں ہی ہوں تب تم کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا۔ وہ جذبات میں آ کر کہتی ہے، واللہ اگر وہ محمد
تم ہی ہو تو میں بھی تمہارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، غور فرمائیں، واہ واہ واہ، اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول علیہ یا السلام رسول نے، اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے زندہ باد، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، زندہ باد، اپنی سیرت طیبہ سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح سے فتح کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج گناہوں کا سیل رواں ختم کرنا ہے تو لوگوں کے دل میں عشق پیدا کریں، اور عشق رسول پیدا کرنا ہے تو لوگوں کو حضور کی سیرت طیبہ بتائیں، کیونکہ جس دل میں آقا کا عشق پیدا ہو، جس دل میں حضور کی محبت پیدا ہو، جس دل میں حضور کا پیار پیدا ہو، اس دل کے اندر گناہ کی محبت نہیں رہے گی، گناہ کا پیار نہیں رہے گا۔ جس نے بھی حضور سے عشق کیا، جس نے بھی حضور سے پیار کیا، وہ پھر گناہوں کے اندر نہیں رہ سکا، وہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکلا، وہ جرائم کے دلدل سے باہر نکلا۔ حضور علیہ السلام کا عشق ہے ہی ایسا جو انسان کو گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکیوں کی شاہراہ پر لا کر کے کھڑا کرتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا، مکے کے لوگ ماں کی گود سے شراب پینے کے عادی تھے، لیکن جب ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کیا گیا تو ان لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگ عشق مصطفیٰ کی خوب بات کرتے ہیں، محبت رسول کی خوب بات کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے نا، اللہ اکبر، میرے بھائیوں آپ مجھے بتاؤ، عشق مصطفیٰ کی بات تو کرتے ہیں، کیا ہمارے سینوں میں عشق بھی ہے، ہمارے سینوں میں محبت بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو اللہ نے صحیفہ اتارا تھا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، کیا لکھی ہوئی تھی؟ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ہماری محبت کی بجائے گناہ کی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں، تو ہم اپنی محبت اس سے چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جو گناہ سے پیار کرے اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت کبھی جگہ کر ہی نہیں سکتی۔ اب آپ اپنے دلوں کو ٹٹولیے میرے بھائیوں، اپنے سینوں کو ٹٹولیے، کیا ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے یا پھر گناہ کی محبت ہے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو ہم لوگ کیا چوری کرتے؟ ہم میں سے کوئی چوری کرتا؟ ہماری قوم کے اندر کوئی چور ہوتا؟ اگر ہمارے سینے میں گناہ کی محبت نہ ہوتی تو کیا ہماری قوم کے اندر کوئی زانی ہوتا، کوئی شرابی ہوتا، کوئی تاش کے پتے کھیلنے والا ہوتا، کوئی ماں کی نافرمانی کرنے والا ہوتا، کوئی ماں کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا، کوئی باپ کے خلاف باتیں کرنے والا ہوتا؟ دیکھو آج کے نوجوان عشق مصطفیٰ کی بات بھی کرتے ہیں۔ جب میرے جوان کہتے ہیں اللہ اکبر، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم کہتے ہیں میرے بھائی ابھی موت کی اور مرنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی غلامی میں ابھی مرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی نبی کی غلامی میں صرف زندگی گزار دو، یہ بڑی بات ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو قوم نبی کی غلامی میں زندہ نہیں رہ سکتی، وہ قوم نبی کی غلامی میں موت کیا قبول کر سکتی ہے؟ میرے بھائی، داڑھی رکھنے تو تجھے شرم آتی ہے، اور کرتا پاجامہ پہننے تو تجھے شرم آتی ہے، اور ٹوپی پہننے تو تجھے شرم آتی ہے، مسجد میں جانے کو تو تیرا دل نہیں چاہتا، تو جو نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں زندگی نہیں گزار سکتا، وہ نبی کی محبت میں مر کیا سکتا ہے؟ نعرے لگا کر کے خود پریشان نہ ہو، دوسروں کو پریشان نہ کرو۔ میرے عزیز، زندگی گزار لو عشق رسول میں، یہی بہت بڑی بات ہے، اور جو عشق رسول میں جیے گا وہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ آپ بار بار ساری باتیں سنتے ہیں لیکن بھول کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے، عشق و محبت کے اندر ایک نام ہے حضرت سیدنا اویس قرنی کا، ہم ان کو